جو خوراک آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی پڑتا ہے، آپ کے دماغ پر بھی پڑتا ہے اور آپ کی شخصیت پر بھی پڑتا ہے۔ چونکہ دنیا میں ایک جیسی غذا کھائی جاتی ہے، اس لیے پوری دنیا کے افراد کی سوچ، ان کا کردار، ان کی جسمانی ساخت تقریباً برابر ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں انسانی شخصیت اور اس کی سوچ کی۔ آپ دیکھ لیں، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، تمام انسانوں کی سوچ، ان کا کردار، ان کا لباس تقریباً برابر ہے۔ وجہ ان کی خوراک ایک جیسی ہے۔ اور اس وقت انسانیت کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ ہے عدم برداشت، دوسروں کو برداشت نہ کرنا۔ آج ہم سے سیاسی اختلافات برداشت نہیں ہو رہے، آج ہم سے مذہبی اختلافات برداشت نہیں ہو رہے، حتیٰ کہ کھیل کے میدان میں دو ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں اور دیکھنے والے تماشائی گتھم گتھا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے برسا رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں۔ ممالک کے سربراہان ملکوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، قوموں کو ملیا میٹ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں اور حملہ آور ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ انسان تو انسان، انسانوں کی بچی غذا کھانے والے جانوروں کا حال بھی یہی ہے۔ ہر طرف عدم برداشت کا دور دورہ ہے۔ سیاست جس کی بنیاد ڈائلاگ، مذاکرات تھی، آج اس میں مار کٹائی کا درس دیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ آج ہم دوسرے کی بہو بیٹیوں کو اس لیے بے آبرو کر رہے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آج ہم دوسروں کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں یا ان کو اس لیے ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ہماری اور ان کی سوچ ایک نہیں ہے، ہماری اور ان کی رائے ایک نہیں ہے، ہماری اور ان کی قوم ایک نہیں ہے، ہماری اور ان کی تنظیم اور جماعت ایک نہیں ہے، ہمارا اور ان کا ملک ایک نہیں ہے، ہماری اور ان کی زبان ایک نہیں ہے، اس لیے ہم سے کوئی برداشت نہیں ہو رہا۔ اب تو حال یہ ہے کہ لوگ مسلمات کا انکار کر رہے ہیں، صرف اپنی رائے، اپنی سوچ اور اپنی معلومات کو ٹھوسنے کے لیے مسلمات کا انکار ہو رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے ملک میں بعض افراد ایسے ہیں جو فضول اپنی رائے اور سوچ کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا موقف اتنا کمزور ہوتا ہے کہ سن کر حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں میرے کچھ جاننے والوں نے مجھے کہا کہ یہ مولوی اکٹھے نہیں ہو رہے، اگر یہ مولوی سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے نا تو پاکستان نے ٹھیک ہو جانا تھا۔ خیر، بات چلتے چلتے اس مقام پر پہنچی کہ اذان اور نماز کا وقت ایک کیوں نہیں کرتے، پورے ملک میں ایک وقت ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کیا فزیکلی ایسے ہونا ممکن بھی ہے کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک کے اندر اذان اور جماعت ہو؟ اور اگر بالفرض والبحال اس طرح ممکن بھی ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے پاس سوائے اس کے کہ نہیں جی بڑے فائدے ہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اگر اس مسجد میں نماز سے رہ جاتے ہیں تو آپ ساتھ والی مسجد میں چلے جاتے ہیں، کیوں وہاں جماعت 15 منٹ لیٹ ہے تو آپ کو جماعت مل جاتی ہے، آپ کی نماز یہ جماعت قضا اور فوت نہیں ہوتی۔ تو یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پوری امت مسلمہ کو یا پورے ملک کو اپنی سوچ اور اپنی رائے کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کی دلیل کیا ہے؟ ایک صاحب بولے جن کا ایک مذہبی جماعت میں بڑا وقت لگا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں جو آپ سمجھا رہے ہیں، اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ نماز کا ایک وقت ہے جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ظہر کے وقت میں آپ عصر پڑھیں اور عصر کے وقت میں آپ فجر پڑھ لیں۔ ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، دیگر تمام نمازوں کا اپنا وقت ہے، ان وقتوں کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ یہ ہے کتابم موقوتہ کا مطلب۔ اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 اور مساجد تھیں اور اکثر میں جماعت ہوتی تھی۔ جب مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو کیا مسجد نبوی میں اس وقت جماعت نہیں ہوئی تھی؟ یا جو صحابی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ کر اپنی قوم کے پاس گئے تھے اور وہاں جماعت ہو رہی تھی تو 2 مسجدوں میں الگ الگ جماعتیں نہیں ہوئیں، الگ الگ وقت پر نہیں ہوئیں۔ جب حضور کے زمانے میں ایک گاؤں یا ایک دیہات کے اندر ایک ہی وقت میں تمام مساجد میں جماعت نہیں ہوتی تھی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرتے ہوئے دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پر یہ آرڈر جاری کریں کہ جناب پورے ملک میں ایک ہی وقت جماعت ہونی چاہیے۔ یہ ہے عدم برداشت۔ شریعت تو ہمیں برداشت کا حکم دیتی ہے، شریعت تو ہمیں تحمل اور بردباری سکھاتی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غصے کو دور کرنے کے باقاعدہ طریقے اور فارمولے سکھائے ہیں، بلکہ ججوں اور قاضیوں کو یہ حکم ہے کہ غصے کی حالت میں تم نے کوئی حکم جاری نہیں کرنا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے تم سے زیادتی ہو جائے۔ اور ہم اپنی ذہنی کیفیت کے مطابق پوری دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ تو خدا کے لیے اپنے اندر برداشت کیجئے، غذا ایسی کھائیں جس غذا کے ساتھ آپ کے اندر اچھا اور صالح خون پیدا ہو، دماغ ٹھنڈا رہے تاکہ اچھی اچھی سوچیں پیدا ہوں۔ گرم خشک غذائیں کھا کھا کر یا سرد خشک غذائیں کھا کھا کر جو قوم کا حال ہو گیا ہے، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔